اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ وسلم علیکہ یا دو جہان نانو سلام کر دے، دو جہان نانو سلام کر دے، تے تیرے درد جرے مرید بن گئے، تیرے درد ٹکرے کھان والے، کوئی باہو کوئی با یزید بن گئے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ شاعر نے کہا ہے، کچھ لوگوں اور اعتراض کرتے ہیں، جنہ حسین دے نال ویر پایا، او جہنمی شمر یزید بن گے، جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا، کوئی داتا کوئی بابا فرید بن گئے۔ جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا، کوئی داتا کوئی بابا فرید بن گئے، وراؤ نی اکھیو ذرا نیر چھم چھم، وراؤ نی اکھیو ذرا نیر چھم چھم، زبانوں تے ذکر شبیر آ گیا ہے، جبر دیا ہونی گٹاواں دے اولے، محمد دا بدر منیر آ گیا ہے۔ خدا جانے راز کیے خدا دا، عجب واقعہ ہے کرب و بلا دا، خدا جانے راز کیے خدا دا، عجب واقعہ ہے کرب و بلا دا، جتھے پانی ظالم یزیدی سی پیندے، جتھے پانی ظالم یزیدی سی پیندے، تے اصغر دے حصے چ تیر آ گیا ہے۔ جدو لاش اکبر دی ہے میں چائی، سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی، جدو لاش اکبر دی ہے میں چائی، سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی، ہٹو اگو مینو وی ویکھن تے دیو، ہٹو اگو مینو وی ویکھن تے دیو، زینب کر وچ پئی پکارے، زینب کر وچ پئی پکارے، میرے سن لے عرض خدایا، کیوں دل ڈب ڈب جاوے، کیوں میرا ہویا درد سوایا، پوچھو تو کسے راہی کولو اونا کیوں اینا چر لایا، آزم جدو سکینہ کے میرا بابل کیوں نہیں آیا، ہٹو اگو مینو وی ویکھن تے دیو، ہٹو اگو مینو وی ویکھن تے دیو، کیوے شہر لا میرا ویر آ گیا ہے۔ میں
کی دردہ پریا او قصہ سناوا کہ وے کربلا دا نظارہ کراوا میں کی دردہ پریا او قصہ سناوا کہ وے کربلا دا نظارہ کراوا اجے پہلا ای حرف لکھیا سی سائم اجے پہلا ای حرف لکھیا سی سائم کہ اکھیاں دے وچ ہونی نیر آ گیا ہے رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں دل کی حسرت نکال دیتے ہیں میں غیر سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں وراؤ نی اکھیوں ذرا نیر چم چم زبانوں تے ذکر شبیر آ گیا ہے تے رات پوے بے دردانو رات پوے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجان دی درد مندانو یاد سجان دی ستیاں آن جگاوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب محمد فیضان عرفانی جو بارگاہ امام حسین رضی اللہ عنہ میں منقبت پیش کر رہے تھے. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے نیو کاسل سے ایک ساتھی جو ہماری جماعت کے ساتھ یعنی کہ ایک عظیم مقام رکھتے ہیں جماعت میں اور ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اور نعت خوان بھی ہیں اور جو نعتیں خود بھی لکھتے ہیں کلام لکھتے ہیں وہ خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے بھی پڑھتے ہیں. میری مراد جناب محمد فرخ اقبال صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہو سر صدقے کملی والے تو اس نوری تاجاں والے تو اس امت دے رکھ والے تو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ہو. دو لال مدینیوں آئے نے بی بی فاطمہ جی دے جائے نے میرے آقا نے گود کھڈائے نے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
تو حسین نو رسول تو وکھ نہ کر تو حسین نو رسول تو وکھ نہ کر اے حسین سکون رسول دائے پہرے دار او جس قانون دائے جگتے او قانون رسول دائے او حاکم عرش تو لے کے فرش تائی ہر کوئی ممنون رسول دے او باغیو سن کے نائیں او مرتادہ جد جسم چ خون رسول دے جد جسم چ خون رسول دائے تے کی حسن حسین دا پوچھنا ہے او ہارے انگ حسین حسین دائے سچا سید اس کائنات اندر دار اصل امین حسین دائے ہو چھڑ کے تو حسین نو سانو دین دسیں ہو تینو پتہ نہیں دین حسین دے او حاکم حق نو کیوں نہ حق منیے ساڈے اندر یقین حسین دائے ساڈے اندر یقین حسین دائے تے دین دے جھوٹیاں دلیلان نجدی اور تمبیاں اچیاں تے ٹنڈاں کراؤن والے کہندے سنیان دوزخ دے وچ سڑنا جو جشن پاک نبی دا مناؤن والے پر اللہ یا اور دین دے جھوٹیاں دلیلان نجدی اور تمبیاں اچیاں تے ٹنڈاں کراؤن والے کہندے سنیان دوزخ دے وچ سڑنا کہ جشن پاک نبی دائے مناؤن والے پر بے دین نو گل دی خبر کوئی نہیں اوہ ہندے ہور نیتوں وچ اوہ سڑن والے دائمی آنانو دوز ہاں نے ساڑ نہ کی درود جو نے محمد تے پڑھنے والے درود جو نے محمد تے پڑھنے والے اللہ اللہ
وہ شبیر کا زور بازو اللہ اللہ وہ شبیر کا زور بازو ایک ہی وار میں کر دی صفِ آدھا خالی وہ تو ایک سجدہ شبیر نے رکھ لی عزت کہ ورنہ ہو جاتی خدا والوں سے دنیا خالی ورنہ ہو جاتی خدا والوں سے دنیا خالی اصغر و اکبر و عباس و سکینہ کہ طفیل بھیک مل جائے کہ کش کول ہے اپنا خالی بھیک مل جائے کہ کش کول ہے اپنا خالی اور آل و اصحاب کا سایہ ہے تیرے سر پہ نصیب کہ تیرا دامن نہ رہا ہے نہ رہے گا خالی تیرا دامن نہ رہا ہے نہ رہے گا خالی اور نجدی کہندے او ساڈے ورگا پر کدوں اسی اس مل دے او سونا عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں دے وچ رل دے. ہمیں یہی درس دیا کہ آپ ہمیشہ صحابہ اکرام کا احترام کرنا اور اہل بیت اطہار کا بھی احترام کرنا، اور اس طرح بھی نہ کرنا کہ اس طرح ایک اہل بیت کے ساتھ اس طرح ڈوب جاؤ کہ صحابہ اکرام کی توہین کرو، یا صحابہ اکرام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ اہل بیت کی توہین کرو. ہمیشہ یہ رہا ہے کہ برابر برابر جہاں جس طرح حضور نے اور اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے اس کے مطابق ہی ہم شان بیان فرماتے ہیں، اور آخری وقت تک ہم اسی طرح شان بیان کرتے رہیں گے. اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنا یہ یعنی ایمان کی علامت ہے. اور جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ دل ایمان سے بھی خالی ہے. یعنی کوئی آدمی اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ میں یعنی کہ مومن بھی ہوں لیکن اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے وہ میرے خدا سے بغض رکھتا ہے، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ مناظر اسلام، آستانہ عالیہ بکھی شریف، حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، حضرت قبلہ فیضان حافظ الحدیث، حضرت فیضان حافظ الحدیث، حضرت قبلہ سید جلال الدین شاہ صاحب مشہدی، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے اور آپ سب حضرات ان کے دیدار سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ایک ولی کامل کا دیدار بھی کرنا یہ بھی ایک بہت ہی یعنی کہ عظمت والی بات ہے، اور پھر وہ سید بھی ہو اور خون علی بھی ہو، یعنی کہ ایک بات ہوتی ہے یعنی کہ جو سادات ہیں، سید جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ایک شخص کے لیے، وہ لیڈر، وہی بات جو پہلے کی، اور ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب ہمارے لیڈر بھی ہیں، اور جس طرح یعنی کہ آ کر یہاں اور یعنی کچھ حضرات تو وہ ہیں یعنی قبلہ شاہ صاحب کو دیکھیں کہ ہر پہلو پر جہاں وہ حضرات ہیں جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں، وہاں بھی میدان میں سیر فہرست قبلہ شاہ صاحب ہیں، اور جو حضرات یعنی جہاں منکرین ختم نبوت کا مسئلہ ہو وہاں بھی قبلہ شاہ صاحب سیر فہرست ہوتے ہیں، جہاں منکرین یعنی کہ شان رسالت ہو وہاں بھی قبلہ شاہ صاحب سیر فہرست ہوتے ہیں، جہاں منکرین اہل بیت بھی ہو ان کے خلاف بھی قبلہ شاہ صاحب کی آواز سب سے پہلے بلند ہوتی ہے، اور کچھ حضرات تو وہ ہیں جن کو دوسرے باروں میں بات کرنی ہی نہیں آتی ان کو، یعنی ایک ہی بات ان کو یعنی کہ بس اس کو پکڑ کر اس پر ہی رکھے رہتے ہیں، اور دوسری باروں میں بات کرنے ان کو آتی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ یعنی کہ ہم اس پر فخر ہیں کہ ہمارے لیڈر ایسے ہیں کہ جو بھی اہل سنت والجماعت کی مسئلہ کے خلاف بات کرے، آواز اٹھائے، سب سے پہلی اپنی آواز بلند کرنے والے قبلہ شاہ صاحب۔ تو اسی طرح یعنی کہ محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب حافظ ظہیر صاحب ہے ہیلی فیکس سے کہ وہ آئے اور یعنی کہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور منقبت کے کچھ اشعار پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی پروگرام کی ترکیب کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین، جس طرح آپ احباب قبلہ شاہ صاحب کی زیارت اور آپ کے بیان کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، میں بھی اسی نیت سے آیا تھا۔ بہرحال حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ منقبت کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ برانی اکھیو ذرا نیر چم چم زبانوں پہ ذکر شبیر آ گیا ہے، وراؤ نی اکھیو ذرا نیر چم چم زبانوں پہ ذکر شبیر آ گیا ہے، جبر دیاں خونی گھٹاواں دیولے محمد دا بدر منیر آ گیا ہے، جبر دیاں خونی گھٹاواں دیولے
محمد دا بدرے منیرا گیا ہے خدا جانے اعراض کیے خدا دا خدا جانے اعراض کیے خدا دا عجب واقعہ ہے اے کرب و بلا دا جتھے پانی ظالم یزیدی سی پیندے تے اصغر دے ہاتھ تے اصغر دے حصے چ تیرا گیا ہے جتھے پانی ظالم یزیدی سی پیندے تے اصغر دے حصے چ تیرا گیا ہے قبر کھود اصغر دی اترو بہا کے قبر کھود اصغر دی اترو بہا کے مدینے نو منہ کر کے سید پکارے مدینے نو منہ کر کے سید پکارے پلایو جنانا جی اصغر نو پانی کہ میرا بھی وقت اخیرا گیا ہے پلایو جنانا جی اصغر نو پانی کہ میرا بھی وقت اخیرا گیا ہے جدوں لاش اکبر دی خیمے چ آئی جدوں لاش اکبر دی خیمے چ آئی سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی ہٹو اگوں مینوں وی ویکھن تے دیو کیویں سہرا لا میرا ویرا گیا ہے ہٹو اگوں مینوں وی ویکھن تے دیو کیویں سہرا لا میرا ویرا گیا ہے جبر دیاں خونی گٹاواں دے اولے محمد دا بدرے منیرا گیا ہے ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ قاری ظہیر صاحب ہیلی فیکس سے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں بلا کسی وقت کو لیتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہمارے جماعت کے ایک عظیم خطیب اور پورے برطانیہ میں جس کا ایک مشہور نام میری مراد خطیب شعلہ بیان حضرت علامہ حافظ محمد عقیل جلالی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اور شعلہ بیان کے انداز میں خطاب فرمائیں اور جو آج کا پیغام ہے اس پیغام کو آپ تک پہنچائیں محبت کے ساتھ اور اسی ذوق کے ساتھ جس ذوق کے ساتھ یہ سناتے ہیں اسی ذوق کے ساتھ آپ ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وہمام الجبروت جسدہ صورت معانی الملک والملکوت
اما بعد قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب ہم گناہگاروں کے طبیب دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں شب اسرا کے دولہ مفخر کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات آنے کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت تو با حقیقت صوفی باصفا عاشق حبیب خدا مناظر اسلام جامع المعقول والمنقول قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی علیہ دیگر علماء اہل سنہ اور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل شانہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا اور اس دار فانی میں ایک بار پھر یہ لمحات یہ ساعتیں عطا فرمائیں کہ جس میں میں اور آپ مل کے اللہ پاک کے پاک محبوب کی پاک آل کا ذکر خیر کر سکیں اور سن سکیں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا سنی جمعیت عوام کا یہ اہتمام کرنا ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پہلی بات جس کا میں اقرار ہمیشہ کرتا ہوں آج بھی کروں گا کہ ایک ہوتا ہے سورج کو چراغ دکھانا اور کوئی اگر چراغ بھی نہ ہو تو سورج کے سامنے وہ کیا کرے قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں خطاب کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے یہ استاد بھی ہیں استادوں کے استاد بھی ہیں اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے ہر لحاظ سے ہم سب کی سرپرستی فرماتے ہیں شاہ صاحب کو سبق سنانا ہے لیکن آپ سب کے ساتھ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے معاملہ پیار سے چلے گا اگر آپ کہہ دیں گے سبحان اللہ لڑائی ویسے بھی نہیں ہے آپ سے بھی محبت ہے ذرا جھوم کر بولیے نا ہم اہل سنت ہیں ہر اس چیز سے پیار کرتے ہیں جس کا تعلق مدینے والے سے ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر وہ چیز ہر وہ شے جس چیز کا جس شے کا آپ کی زبان میں بولوں ہر وہ تھنگی یہی کہتے ہیں نا آپ ہر وہ تھنگ یا آپ کی زبان میں تھنگی ہر وہ شے جس کا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہو جائے
ہمارے لیے وہ شے متبرک بن جاتی. اور چیز بڑی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو اپنے لحاظ سے, بڑی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اپنے لحاظ سے, اگر کملی والے سے تعلق نہیں ہے تو ہمارے لیے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. ہمارے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ جس کا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہے ہمارا وہ امام ہے. اس کی مثال اس طرح دوں گا. کسی نے پوچھا کہ آب زمزم افضل ہے یا آب کوثر افضل ہے؟ آب زمزم اعلیٰ ہے یا آب کوثر اعلیٰ ہے؟ پوچھا یہ بتائیے کہ آب زمزم کو افضل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرے گروپ سے پوچھا آپ بتائیے آپ آب کوثر کو اعلیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا گیا آب زمزم اس لیے اعلیٰ کہ اللہ کے نبی کی ایڑیوں سے نکلا. آب زمزم اس لیے افضل کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نسبت. فرمایا واہ واہ سبحان اللہ, ہم تو ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں, یہ نسبت بڑی اعلیٰ ہے, بڑی شان والی ہے, بڑے مقام والی ہے, بڑے مرتبے والی ہے. جناب آپ بتائیے آب کوثر کو. فرمایا آب کوثر جنت کا پانی, آب کوثر جنت کا پانی, جنت بڑی اعلیٰ, جنت کا پانی بھی اعلیٰ, جنت بڑی اعلیٰ, جنت کا حوض بھی اعلیٰ, جنت بڑی اعلیٰ, جنت کے یہ پانی کے قطرات اعلیٰ. فرمایا اچھا آب زمزم کو اس لیے اعلیٰ کہتے ہو کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نسبت ہے, آب کوثر کو اس لیے اعلیٰ کہتے ہو کہ جنت سے نسبت ہے. اور سن لو آب زمزم سے, آب کوثر سے وہ پانی اعلیٰ ہے جو محمد کی انگلیوں سے نکلا. اچھا بار ٹھنڈ بڑی ہے مان لیتا, اندر تے نانا ٹھنڈ رکھو, اچھی آنکھو سبحان اللہ. ڈر ڈر کیوں نعرہ لاندے پہ ہو, اچھی بلند آواز نہ لاکھو نا, نانا اور جھوم کر بولو, سینے کا زور لگا کر بولو. ابھی تو شیر اہل سنت نے آنا ہے, خطاب تو وہ سنائیں گے, ہم بھی سنیں گے آپ بھی سنیں گے. تو جس شے کا تعلق کملی والے سے, وہ شے ابھی میرا بھائی آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا انگلش میں, مجھے آتی نہیں لیکن تھوڑی سی سمجھ آئی, کہ فرما رہے تھے کہ وہ مٹی کائنات میں بڑی افضل ہے.